صلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصی کے صحن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا، جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے۔ صلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ حسن مسجد اقصی کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلف نکلسن تھا۔ اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گنبد پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے۔ کبوتر یکبارگی اڑے اور تمام کبوتر فضا میں جا کر شرارے بن گئے۔ یہ شرارے مسجد اقصی کے ارد گرد گرنے لگے۔ مسجد کے اندر سے صلیبیوں اور یہودیوں کا ایک ہجوم نکلا۔ ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے مگر کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ فضا سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصی کے سبز گنبد پر بیٹھنے لگے۔ اب مسجد میں نہ کوئی صلیبی تھا نہ یہودی۔ حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا۔ آسمان نیلا تھا، دن کی روشنی بھی نیلی تھی۔ مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی دی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنیں پڑی ہوں۔ حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ چمک یا نور کا یہ گولا وہاں نہیں تھا۔ وہاں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حسن حیرت زدہ ہو کے رک گیا۔ سارا پاؤں سے سر تک چاند کی طرح سفید لبادے میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ سے اس کے دانت اتنے زیادہ سفید نظر آ رہے تھے جتنی سفیدی اس زمین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ سارا نے بازو پھیلا دیے۔ اس کے ہونٹ ہلے نہیں تھے، لیکن حسن کو اس کی مترنم آواز سنائی دی۔ ہاں جاؤ، مسجد اقصی ہماری ہے۔ اس مسجد میں جو کافر داخل ہوگا اس پر آسمان آگ برسائے گا، اور جو مسلمان اس مسجد کے تقدس کو بھول گئے ہیں ان پر بھی آگ برسے گی۔ میں نے اس کے صحن کو زمزم کے پانی سے دھویا ہے، میرے گناہ دھل گئے ہیں۔ آؤ آؤ۔ حسن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ وہ اس خواب سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر موندی ہوئی آنکھوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ چھت پر اور ادھر ادھر موسلا دھار بارش کا قیامت خیز شور اور جھکڑ کی چیخیں تھیں۔ اس میں سمندر کی بھی آواز تھی جو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ باد و باران اور بحر روم کے اس ہنگامے میں حسن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی ہو۔ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ وہ وہم سے ہی بیدار ہو گیا۔ اس نے صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت اور مریم علیہ السلام کی تصویر اٹھا کر سب کو اپنی اپنی جگہ لٹکا دیا۔ اس دوران دروازے پر دستک بڑی صاف ہوئی۔ حسن نے مسلح لپیٹ کر تکیے کے پیچھے رکھ دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازے میں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ باد و باران کا یہ سما کہ برآمدے سے پرے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ سارا کے کپڑوں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تم اس طوفان میں میرے پاس آئی ہو؟ حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں جیکب، سارا نے جواب دیا، میں کسی اور کے پاس گئی تھی، وہ ملا نہیں، گہری نیند سویا ہوا ہے۔ رات بھر سب شراب پیتے اور بےہودگی کرتے رہے ہیں، اب شام کو ہی جاگیں گے۔ میں نے انتظار کیا لیکن مایوس ہو کر ادھر آ گئی۔ یہ طوفان آگے نہیں جانے دے رہا تھا، جن کے وقت تو تمہارے پاس آنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ حسن نے ایک کپڑا اٹھایا جو اس نے سارا کے سر پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھوں اس کے بال اس کپڑے سے خشک کرنے لگا۔ سارا کو یہ بے تکلفی بہت پسند آئی۔ حسن نے اس کا چہرہ بھی پونچھ دیا، پھر ایک چادر اسے دے کر کہا، میں منہ ادھر پھیر لیتا ہوں، تم بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر چادر لپیٹ لو۔ سارا نے جب بھیگے ہوئے کپڑے اتارے تو وہ سوچنے لگی کہ اس شخص کو اتنی زیادہ روحانی محبت ہے کہ اس کے جسم کی دلکشی کے ساتھ اسے دلچسپی نہیں، یا اس کا دل بالکل ہی مردہ ہے۔ سارا نے جب اسے کہا کہ میں نے کپڑے بدل لیے ہیں تو حسن نے منہ پھیرا اور اس کے کپڑے برآمدے میں جا کر نچوڑ لایا۔ اب بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ حسن نے پوچھا۔ اور رات میرے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ عورت اندر آ گئی تھی، اسی سلسلے میں ادھر آئی تھی، سارا نے کہا اور اسے بتایا کہ رات کو اس عورت نے اس کے کمرے میں آ کر معافی کی شرط پیش کی ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ تم میرے کمرے میں آئے تھے، میں نے صرف اس لیے اس کی شرط مان لی کہ تمہارا نام لیا تو میرے ساتھ تمہیں بھی سزا ملے گی، اور تم جانتے ہو کہ یہ سزا کیسی بھیانک ہوگی۔ تم شاید حیران ہوئے ہوگے کہ میں کوئی پاک صاف لڑکی نہیں، پھر بھی میں موصل کے مہمانوں یا کسی اور کی خوابگاہ میں جانے کو پسند نہیں کرتی۔ میں رقاصہ ضرور ہوں لیکن میں یوں کھلونا نہیں بننا چاہتی جس طرح یہ بڑھیا مجھے بنانا چاہتی ہے۔ میری اپنی کوئی پسند اور ناپسند ہے۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن کسی کی آمدنی کا اور کسی کے گناہوں کا ذریعہ نہیں بنوں گی۔ اس عورت نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس چوری چھپے کے کاروبار میں معاوضہ دے گی، وہ مجھے معاوضوں کی بھوکی سمجھتی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آج رات موصل کے ایک مہمان کے پاس چلی جاؤں گی
لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ حاکموں کو بتا دوں کہ اس عورت نے درپردہ کیا کاروبار شروع کر رکھا ہے، اور وہ کہہ دے گی کہ رات تمہارے کمرے میں آدمی جاتے ہیں۔ حسن نے کہا، کہتی رہے۔ سارا نے کہا، میں تو اب سزا لینے کو بھی تیار ہوں، اور میں خودکشی کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اس عورت کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ میں رقاصہ ہوں، میں عصمت فروشی نہیں کروں گی۔ میں سامنے آ کر یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ تمہارے کمرے میں میں گیا تھا؟ حسن نے کہا، میں کہوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ جسمانی نہیں جذباتی تعلق ہے۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو میں خود کہہ دیتی کہ میرے کمرے میں جیکب آیا تھا۔ سارا نے کہا، اگر ایسا کہنا تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دینے کے برابر ہے۔ کوئی نہیں مانے گا کہ میرا تمہارا جذباتی تعلق ہے۔ یہ لوگ کسی کے جذبات سے واقف نہیں، ان کے ہاں سب کچھ جسمانی ہے۔ تم البرٹو کو جانتے ہو، اٹلی کا رہنے والا ہے، نیک اور رحم دل افسر ہے۔ بیلڈوین پر اس کا خاصا اثر ہے۔ صرف یہ ایک بڑا افسر ہے جو مجھ جیسی لڑکیوں کو صاف ستھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میں اسے رات کی بات سناؤں گی اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری یہ کوشش ناکام رہی تو میں سمندر میں کود جاؤں گی۔ اگر سمندر نے میری لاش اگل دی تو تم بھی دیکھ لینا، ورنہ الوداع۔ بحر روم کی مچھلیاں کھاؤ گے تو شاید ان میں تم میرے جسم کی بو سونگھ سکو گے۔ سارا، حسن نے کہا، تم عیسائی نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ رہنے والی کوئی ایک ایسی لڑکی نہیں جو جسمانی عیاشی اور معاوضے کو تمہاری طرح ٹھکرا دے۔ تم نے آج تک میرے ساتھ جو باتیں کی ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری رگوں میں مسلمان کا خون ہے۔ اس خون میں اب ابال آیا ہے جب تم صلیبیوں کے گناہوں کی دلدل میں پھنس گئی ہو۔ کہو، میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ سارا نے اس کی طرف دیکھا، آہ لی اور بولی، سنو جیکب۔ میں جیکب نہیں سارا، حسن نے کہا۔ میرا نام حسن الادریس ہے اور ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ یہاں میرا نام گلبرٹ جیکب ہے۔ جاسوس ہو؟ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، حسن نے کہا۔ جاسوسی ہی وجہ نہیں، جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دونوں مسلمانوں کی اولادیں ہیں۔ اس نے تکیے سے مسلح نکالا اور دیوار میں سے ایک پتھر ہٹا کر اس کے پیچھے سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا۔ سارا سے کہا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بت، یہ تصویر اور یہ صلیب دھوکہ ہے۔ اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو تو کیا کرو گے؟ سارا نے ہنس کر کہا، تم جاسوس نہیں ہو سکتے۔ جاسوس اپنا آپ اس طرح ظاہر نہیں کیا کرتے۔ کہہ دو، حسن نے کہا، میں تمہاری نظروں کے سامنے اس طوفان باد و بارہ میں غائب ہو جاؤں گا۔ جاسوس میری طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتے، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں آتے۔ تم سمجھتی ہو، لیکن سارا مجھے یقین ہے کہ تم کسی سے نہیں کھاؤ گی۔ حسن نے آگے بڑھ کر سارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بالکل قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، تم کسی سے نہیں کہو گی کہ یہ شخص جیکب نہیں حسن ہے، کیونکہ تم کہہ نہیں سکو گی۔ ہماری رگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں کا خون ہے۔ یہ خون سفید نہیں ہو سکتا، یہ اپنے قطروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کی آنکھوں کو حسن کی آنکھوں نے جکڑ لیا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ یہ خوبرو نوجوان بڑے ہی حسین آسیب کی طرح اس کے دماغ پر اور اس کے دل پر غالب آ گیا ہو۔ حسن بولا، تم رقص کے لیے نہیں، مسجد اقصی کو کفار سے عادات کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ خدا نے مجھے خواب میں بشارت دے دی ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں، تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ بولو سارا، میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، تم مجھے اپنا راز دے دو۔ مجھے تمہارے جسم سے کوئی سروکار نہیں، میں تمہاری روح کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارا پر حسن طلسم بن کر طاری ہو چکا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آہستہ سے بولی، ہاں حسن، میں مسلمان ہوں، میں اپنے ماں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میں سارا نہیں، سائرہ ہوں۔ گناہ کسی کے بھی تھے، حسن نے کہا۔ میں نے آج تک تمہاری زبان سے جو باتیں سنی ہیں اور جس طریقے سے تم نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ گناہ تمہارے دل اور روح میں چبھ رہے ہیں۔ تمہیں گناہ کے خلاف نفرت کا اور مسلمانوں کی پسندیدگی کا اظہار کرتی ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چبھن تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ جب سے تم نے میری روح کو پاک پیار سے آشنا کیا ہے، مجھے عیش و عشرت کی یہ زندگی جہنم سے بھی بدتر اور رضیت ناک محسوس ہونے لگی ہے۔ میں گناہوں میں پلی بڑھی اور گناہوں میں جوان ہوئی ہوں۔ گناہوں نے مجھے زہریلا ناک بنا دیا ہے۔ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اپنی جان لینا بھی گناہ ہے، حسن نے کہا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہوں کا کفارہ ادا کر دو، سب بے قراریاں روحانی سکون میں بدل جائیں گی۔ کیا کروں؟ سارا نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ نماز پڑھا کروں؟ تارک الدنیا ہو جاؤں؟ بتاؤ کیا کروں؟ جاسوسی، حسن نے جواب دیا۔ صرف ایک بار، پہلی اور آخری بار، لیکن تم اس وقت تک جاسوسی نہیں کر سکو گی جب تک یہ سمجھ نہ لو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انسان اپنے مقصد کی عظمت سے عظیم بنا کرتے ہیں۔ جانتی ہو نور الدین زنگی کا مقصد کیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد کیا ہے؟
یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن تم نے میری ذات میں اور میری آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا ہوگا جس نے تم سے سچ بات کہلوالی ہے۔ یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں، یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ مقصد کی ہی عظمت ہے اور اسی کا تقدس ہے کہ تمہارا یہ حسن اور تمہارے جسم کی یہ کشش جو عبادت گاروں کو چونکا دیتی ہے مجھ پر اثر نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ صرف اس لیے کہ میں انسانوں اور اشیاء کو روح کی نظروں سے دیکھا کرتا ہوں۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد اچھی طرح جانتی ہوں، سارا نے کہا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی حکمران مسلمان امراء اور حکمرانوں کو مدد اور عیاشی کا سامان دے کر انہیں سلطان کے خلاف لڑا رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی عالم اسلام کو صلیب کے سائے میں لانا چاہتے ہیں۔ حسن، میں نے یہ مقصد یہاں آ کر پہچانا ہے، ورنہ میں صلیب کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ یہ سیلاب مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ یہ بھی سناؤں گی کہ کیسے کچھ دنوں سے مسجد اقصی میرے دل پر غالب آ گئی ہے۔ 2 راتیں گزری، میں نے خواب میں مسجد اقصی دیکھی ہے۔ میں نے ابھی تک یہ مسجد دیکھی نہیں، مجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے۔ خواب میں یہ مسجد دیکھی اور اس کے اندر گئی۔ مسجد خالی اور ویران تھی۔ مجھے ایک گونجدار آواز سنائی دی، یہ تیرے خدا کا گھر ہے، اسے آباد کرو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن آنکھ کھل گئی۔ یہ آواز میرے دل میں اتر گئی ہے۔ کیا اسے میں اپنا مقصد بنا سکتی ہوں؟ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، حسن نے کہا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں بیروت میں ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا ہوں۔ میں جس روز پکڑا گیا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں قربانی دینے کو تیار ہوں، سارا نے کہا۔ مجھے میرا فرض بتاؤ۔ تمہیں اس بوڑھی اور بدی عورت نے موصل کے جس ایلچی کی تفریح کے لیے جانے کو کہا ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ، حسن نے کہا۔ سارا نے اسے اتنی زیادہ حیرت سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ ہاں سارا، حسن نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عورت کو جاسوسی کے لیے نہیں بھیجا کرتے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عصمت بچانے کے لیے میں ایک مضبوط کلع دشمن کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، مگر سارا تم یہاں موجود ہو۔ ہمیں جو فرض ادا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ کسی کی تفریح کا سامان بنو۔ میں تمہیں 2 طریقے بتاؤں گا جن سے ان بوڑھے مسلمانوں کے سینوں سے بھی راز نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لو گی۔ تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے۔ مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، سارا نے کہا۔ میں بے آبرو لڑکی ہوں، اگر خدا بھی مجھ سے یہی قربانی لے کر خوش ہو سکتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یہ دونوں ایلچی موصل کے حکمران عز الدین کی طرف سے آئے ہیں، حسن نے اسے بتایا۔ مجھے یقین ہے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بالڈوین سے مدد لینے آئے ہیں۔ اس وقت ہماری فوج نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ سلطان کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان خیمہ زن ہے، مگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کر کے سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ صلیبی کیسا جنگی اقدام کریں گے اور موصل اور حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی مسلمان عمارتوں کا کیا رویہ ہوگا۔ کیا وہ صلیبیوں کے اتحادی بن جائیں گے؟ حسن نے اسے بڑی لمبی تفصیل سے اس کا کام سمجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ صلیبی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں کس طرح مسلمان امراء، سالاروں اور دیگر حکام پر اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو طاری کر کے راز لے آتی ہیں۔ حسن نے کہا، تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ میں تمہیں پاک اور مسرت زندگی میں داخل کر رہا ہوں۔ تم ایک یتیم اور مظلوم لڑکی ہو۔ تمہیں غالباً بچپن میں صلیبیوں نے کسی قافلے سے اغوا کیا تھا، انہی نے تمہیں گناہوں میں داخل کیا ہے۔ نہیں حسن، سارا نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خود ہی اغوا کیا تھا۔ یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گی، مجھے یہ کام کرنے دو۔ دعا کرو اللہ مجھے سرخرو کرے اور میں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔